السلام علیکم. میں سب خالق انشاءاللہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. میں آپ کو تھوڑا سا کچھ اپنے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو جانے بوجھے بغیر عجیب سا ریمارکس دیتے ہیں، سوچتے نہیں سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم کسی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. کسی کے اندر کی لائف کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن ریمارکس دے دیتے ہیں غلط. لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں، 14 سال میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی. اس کے بعد میں جو تھی نا وہ ڈپریشن میں چلی گئی، اور ڈپریشن کے بعد مجھے بہت سی بیماریاں تھیں. میں نے بھی بہت 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 برا وقت دیکھا شوہر کے بعد. اس کے بعد میں نے جب ڈپریشن کے بعد مجھے 2-4 بیماریاں ایسی لگیں جس کا ایسے ہی کہہ لیں کہ لا علاج ہیں. تو لیکن علاج چل رہا ہے. میں ہر مہینے میرا بلڈ چینج ہونا یہ ہونا سب ہوتا ہے، لیکن میں ہمت نہیں ہاری. مجھے ڈاکٹروں نے بہت موٹیویٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ نہ کوئی کچھ نہ کہیں آپ اپنا دل لگائیں. آپ کا دل لگے گا تو آپ تھوڑا سا بھی کھڑی ہوں گی اور آپ دنیا کو دیکھیں گی. تو میں نے خبریں دیکھنا شروع کی. مجھے ڈراموں سے اتنی دلچسپی نہیں تھی. میں نے خبریں دیکھنا شروع کی. مجھے شروع سے ہی خبروں میں انٹرسٹ تھا، اور میں جاننا چاہتی تھی اور ہمیشہ جانتی تھی. اور سب سے پہلی بات یہ کہ میں غریبوں پہ بہت زیادہ غریبوں کے بارے میں سوچتی تھی ہمیشہ سے، اور میں ان کا بہت کرتی ہوں. پھر میں جب سے میرے حالات ٹھیک ہوئے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے بچے اچھے اردو میں فائز ہیں دونوں. تو میں اس کے بعد مجھے کوئی مشکل نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی. میں خود بہت زیادہ کرتی ہوں غریبوں کا، لیکن میں یہ نہیں کہتی کہ میں ایسی کوئی بات نہیں کرتی جس میں میری اپنی کوئی خواہش ہو. لیکن کسی کو بھی کچھ کہنے سے پہلے آپ لوگ سوچا کریں کوئی کتنی مشکلوں سے کس مشکلوں سے زندگی گزر رہی ہے. میں تو اپنی بیماریوں کے ساتھ جنگ لڑ رہی ہوں، لیکن میں پھر بھی اپنے آپ کو کھڑا کرتی ہوں اور بولنے کی کوشش کرتی ہوں، اور میں بولتی رہوں گی جب تک میں زندہ ہوں. چاہے مجھے جتنا بھی لوگ بولیں میں بولوں گی. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں، ہماری ہاں جو غربت ہے وہ ہم سے اب دیکھی نہیں جا رہی، اور ہم اس کے لیے ہم خود پریشان ہیں، کیونکہ ہم باہر نہیں نکلتے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس قدر پریشان اور بدحال ہو چکے ہیں. ریاست بچانے کے لیے نہیں انہوں نے حکومت میں آئے ہیں، بلکہ وہ اپنی اقتدار بچانے کے لیے آئے ہیں، اپنے ٹیکس لگانے کے لیے، اور اپنے اور زیادہ حکومت بچانے کے لیے یہ حکومت میں آئی. یہ ہم نے سوچا اور سمجھا. سارا بوجھ انہوں نے عوام پر ڈال دیا ہے. عوام کیا کرے؟ عوام بہت پریشان ہے، عوام بہت بدحال ہے. بجلی کے بل نہیں دے پا رہے. میں ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں بجلی کے بل نہیں دے پا رہے لوگ، بہت پریشان ہے. یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کے بل کی وجہ سے عورتیں جو ہے اپنے گھر کی چیزیں بیچ رہی ہیں، اپنے گھر کے زیورات بیچ رہی ہیں، اور کوئی اپنے گھر کا سامان بیچ رہا ہے، کیونکہ بجلی کا بل تو ادا کرنا ہے کسی نہ کسی طرح. تو آپ لوگ ذرا سا سوچیں اس بارے میں خدا کے واسطے، کہ آپ لوگ اتنا تو بل کچھ یونٹ کم کریں، کچھ حالاتوں کو صحیح کریں. کل سنا دالیں بھی مہنگی ہو گئی ہیں، 12 روپے آپ نے ایک دال پہ بڑھا دیا ہے. تو بتائیں کہ لوگ، ایک غریب آدمی جب دال پہ گزارا کرتا ہے کہ اب دال بھی نہ کھائے. آپ نے ان سے کھانے پینے کا حق ہی چھین لیا ہے، آپ نے سب کچھ چھین لیا ہے. آپ اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ پورا من رہیں، اور پورا من زندگی کس طرح سے پورا من رہ کے زندگی گزار سکتے ہیں لوگ، جب ان کو اتنی غربت ہے اور اتنی گرمی میں وہ کام کر رہے ہیں، اتنی پریشانی میں وہ کام کر رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں جو لوگ چھپے ہوئے تھے وہ اچانک سامنے کیسے آ گئے. بڑی حیرت ہوئی مجھے ان پہ. اور جب پارٹی جو تھی بالکل ختم ہو چکی تھی اور چاروں طرف سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی ہمیں، ہم پریشان تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ اٹھے، وکلا یہ سب اٹھے، تو انہوں نے ہماری پارٹی کو دوبارہ سے متحد کیا اور پارٹی کو آگے چلایا، جس میں انہوں نے شیر عبد المربت نے اپنی تقریروں سے، رؤوف حسن نے، اور یہ بیرسٹر گوہر، یہ سب نے مل کے، بگلا نے، مجھے سب کے نام اتنے سے یاد نہیں ہیں، ایوب کھوسو صاحب، ان سب نے اتنی محنت کری. ہم دیکھ رہے ہیں ان کی محنت، ہم سمجھ رہے ہیں ان کی محنت. ان کی محنت کو رنگ لائی اور حالات تھوڑے بہت بہتر ہوئے. انہوں نے واقعی بہت محنت کی. آپ لوگ جو چھپے ہوئے تھے، جو اب سامنے آ رہے ہیں، خدا کے واسطے آپ ان کے اوپر کچھ نہ کہیں، کیونکہ انہوں نے اس پارٹی کو اٹھایا ہے. یہ پارٹی ختم ہو چکی تھی. جیسا کہ مریم نوازہ سے 4 سال پہلے کہتی تھی کہ جو بجلی مہنگی کرے گا اور جو مہنگائی کرے گا وہ چور ہے، تو اب ہمیں چور نظر آ گیا ہے. امید ہے آپ میری بات پہ غور کریں گے اور عمل کریں گے انشاءاللہ. خدا حافظ.